امرو کافی دیر تک پیدل ہی چلتا رہا۔ پھر کافی دیر بعد آخر وہ چڑیلوں کی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ امرو ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر چڑیلوں کی وادی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چڑیل دکھائی نہیں دی، لیکن دیو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے تھے۔ امرو وادی کے اندر جانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتے ہی امرو نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں بدلنے لگا۔ چڑیل کا بھیس بدلنے کے بعد امرو چٹان کے پیچھے سے نکلا اور وادی کی طرف جانے لگا۔ وادی میں موجود دیو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ایک دیو کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چڑیلوں کی وادی میں ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے؟ اس دیو نے امرو کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہے بھائی دیو، میں ملکہ چڑیل کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ میرا نام شتوری ہے۔ کیا تم مجھے ملکہ چڑیل تک پہنچا دو گے؟ امرو نے زنانہ آواز میں کہا، کیا بات ہے؟ کیا بتانا چاہتی ہو؟ مجھے بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ میں دیووں کا سردار ہوں۔ اس نے دیو سے کہا، میں کیوں بتاؤں؟ میں تو یہ بار صرف ملکہ چڑیل کو ہی بتاؤں گی تاکہ میں ان سے انعام لے سکوں۔ اور سنو، اگر تم نے مجھے ملکہ چڑیل تک نہ پہنچایا تو میں ملکہ چڑیل سے تمہاری شکایت کروں گی، پھر تم سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شتوری چڑیل کو محل میں نہ پہنچایا تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے بھائی دیو؟ امرو نے اسے سوچ میں پڑے دیکھ کر کہا، جاؤ، ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب لال پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے امرو سے کہا۔ امرو نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے سردار دیو کو الو بنا دیا ہے۔ دوسرے دیو امرو کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ امرو ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ لال پہاڑ کے قریب جا کر امرو نے دیکھا کہ لال پہاڑ کے ساتھ ایک بڑا سا محل بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ امرو اندر چلا گیا۔ اسی وقت ایک موٹی کالی چڑیل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جب امرو کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنے آئی ہو؟ کالی چڑیل نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا نام شتوری چڑیل ہے اور میں ایک ملکہ چڑیل سے ملنے آئی ہوں، امرو نے زنانہ انداز میں کہا۔ مگر تم وادی کے اندر کیسے آئی؟ ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنے والی کو ملکہ چڑیل آگ سے کنویں میں ڈال دیتی ہے۔ کالی چڑیل نے کہا، اوہ، اب میں کیا کروں؟ میں ملکہ چڑیل کے فائدے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اچھا سنو، میں تمہیں وہ بات بتاتی ہوں، تم ملکہ چڑیل کو بتا دینا، امرو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال کر بے ہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل امرو سے کوئی بات کرتی، امرو نے پھرتی سے وہ سفوف کالی چڑیل کے ناک پر چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کالی چڑیل بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا۔ اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کے بھیس میں بدل لیا اور اسے اپنا یعنی شتوری چڑیل میں بدل دیا تھا۔ پھر امرو
ملکہ چڑیل کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دی جو انتہائی بھیانک اور بدصورت تھی۔ تینوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کی عمروں میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ یہ کالی چڑیل کہاں مر گئی؟ اب تک کھانا لے کر نہیں آئی، ایک چڑیل نے غصے سے کہا، جس کا نام تارو تھا۔ کالی چڑیل سب سے بڑی عمر والی چڑیل نے کالی کو آواز دی، جس کا نام چارو تھا۔ امرو جو دروازے کے پاس تھا فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی تم؟ کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی آتی ہوں، امرو نے کالی چڑیل کی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور دوسرے کمرے میں گیا جہاں کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ شاید کالی چڑیل کھانا لینے جانے والی تھی۔ امرو نے زنبیل سے زہریلا سفوف نکالا اور کھانے میں ملانا شروع کر دیا کہ اسی وقت تارو چڑیل اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے امرو کو کھانے میں سفوف ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ تم کھانے میں کیا ملا رہی ہو کالی چڑیل؟ تارو چڑیل نے غصے سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر امرو ڈر گیا۔ زہریلا سفوف کی پڑیاں ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئی۔ تارو چڑیل نے آگے جا کر وہ سفوف اٹھا کر سونگھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سفوف ناک سے ہٹایا اور خطرناک نظروں سے امرو کو گھورنے لگی۔ یہ طلسمی ہوشربا کا خالص ہاضمے کا چورن ہے جو میرا بھائی لایا تھا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر یہ چورن ہے تو اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ وہ امرو کو شک کی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، یہ چورن صرف کھانے میں ملا کر کھایا جاتا ہے، امرو نے بات بناتے ہوئے کہا، لیکن اسی وقت چڑیل نے اسے زوردار تمانچہ مار دیا۔ امرو کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بکواس کرتی ہو، یہ چورن نہیں زہریلا سفوف ہے، اس نے غصے سے تارو چڑیل کیا بات ہے؟ کیا آج کھانا نہیں ملے گا؟ اسی وقت چارو چڑیل نے اندر آتے ہوئے کہا۔ چارو بہن، یہ دیکھو کالی چڑیل کے کارنامے، یہ ہمارے کھانے میں زہریلا سفوف ملا رہی تھی تاکہ ہم ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا خزانہ لوٹ سکے۔ یہ سن کر چارو چڑیل کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ غصہ پھیل گیا اور امرو کو گھورنے لگی۔ امرو خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی وہ چڑیلیں بہت ہوشیار اور خطرناک تھیں، مجھے خود اس پر شک ہو رہا تھا۔ لے چلو اسے، اس کا فیصلہ بہن ملکہ چڑیل ہی کرے گی۔ ملکہ چڑیل اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں اور امرو کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے اس کالی چڑیل نے کیا کر دیا ہے؟ ملکہ چڑیل نے پوچھا۔ یہ ہمارے کھانے میں زہر ملا رہی تھی، تارو چڑیل نے امرو کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں اچانک اسے نہ دیکھتی تو اس نے ہمیں مار دیا ہوتا، تارو چڑیل نے ملکہ چڑیل سے کہا۔ بدبخت، تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمیں مارنے کا سوچو! میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گی، ملکہ چڑیل نے امرو کے بالوں کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران ہو گئی کیونکہ امرو کے بالوں کی وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی اور امرو کا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ چڑیل کے ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک پڑی تھیں۔ امرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا؟ کالی چڑیل گنجی کیسے ہو گئی؟ ملکہ چڑیل کے منہ سے حیرانی سے آواز نکلی۔ مجھے لگتا ہے کہ کالی چڑیل کی شکل میں کوئی اور ہے، چارو چڑیل نے کہا۔ میں ابھی پتہ کرتی ہوں، یہ کون ہے؟ ملکہ چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ امرو کو سمجھ آ گیا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ تارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے دیکھ لیا تھا۔ امرو تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور چارو چڑیلوں نے آگے جا کر امرو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت امرو نے ان کے قریب
آنے پر تلوار گما دی، لیکن اس کا حملہ ناکام رہا کیونکہ دونوں بہنوں نے تیزی کے ساتھ خود کو بچایا، بلکہ امرو کو بھی اٹھا کر زمین پر مار دیا تھا۔ امرو کے گلے سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس دوران ملکہ کی آنکھیں کھل گئی اور امرو کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ کالی چڑیل کی شکل میں جادوگروں کا دشمن امرو عیار ہے، ملکہ چڑیل نے تاروں اور چاروں چڑیلوں سے کہا۔ دونوں بہنوں نے امرو عیار کا سن کر حیران رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ امرو کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف گئی، لیکن اس دوران امرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوہ اوہ، امرو کہاں چلا گیا؟ اوہ نکلو یہاں سے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ملکہ چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی اور امرو ہاتھ ملتا رہ گیا۔ امرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا تھا، وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کے ایک غار میں چھپ گئی ہیں، جس کا دروازہ بھی نہیں۔ وہ غار چڑیلوں کے محل سے 2 فرلانگ کی دوری پر ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کی دیوار پر کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ امرو نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھ کر اور سلیمانی چادر اوڑھ کر محل میں گھومنے لگا۔ پیارے دوستو، یہاں پر کہانی کا دوسرا حصہ ختم ہوا۔ اس سے آگے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔